प्रोफेसर जावेद साहब, एक बात है, یہ سوال ہر کوئی کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے کر رہا ہے کہ اس معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے, یہاں پر اس سمیٹا جا سکتا ہے, لیکن ایسے نہیں کیا گیا. کیا اوور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے؟ کیا عمران خان صاحب نے جو گزشتہ روز کہہ دیا بس وہ کافی ہے, اور انہوں نے یہی کہنا تھا کہ اگر شہباز گل نے کوئی غلطی کی ہے تو قانون کے مطابق انہیں سزا دیں, اگر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا؟ منیب بھائی, گزارش یہ ہے کہ مجھے تو متوازی عدالت لگانے کا شوق نہیں ہے. حکومت ایک کیس بلڈ کر رہی ہے, اپنے کیس کو عدالتوں میں ثابت کرے, لیکن ایک سیاست کا شاہد ہوتے ہوئے میں شہباز گل صاحب کے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں دیکھ سکتا. اپریل کے بعد سے عمران خان صاحب کی یہ کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ ان کے خلاف امریکی سازش ہوئی, اور وہ جو امریکی سازش کے آلۂ کار تھے وہ پاکستان کے چور اور لٹیرے سیاستدان تھے. خان صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر ان کا اور چوروں اور لٹیروں کا فقط ان کے مابین مقابلہ ہوتا تو وہ پھر بھی اپنے دشمنوں کو پچھاڑ لیتے. اور ایک حوالے سے وہ درست کہتے ہیں کہ انہوں نے قاسم سوری صاحب کے ذریعے رولنگ دلوا کے تو تحریک عدم اعتماد کو انویلڈ قرار دے دیا تھا. بعد ازاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری ریاست کے اداروں میں امریکا کو میر جعفر مل گئے, اور اپنے ایک عوامی اجتماع میں انہوں نے خلق خدا کو, جو ان کا خیال ہے کہ تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے, سمجھانے کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ جن دنوں نواب سراج الدولہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی انکروچمنٹ کے خلاف برسر پیکار تھے تو میر جعفر کس عہدے پر فائز تھے. اگر آپ اس کنسسٹنٹ پوزیشن کو ذہن میں رکھیں تو شہباز گل صاحب نے جو فرمایا ہے وہ کلام شاعر کی تشریح کے علاوہ بھیا تو کچھ نہیں بنتا. اب یہ کہنا کہ وہ چیف آف سٹاف تھے, ترجمان تو نہیں تھے, تو بھائی کیا انہیں برتن مانجنے کے لیے رکھا ہوا تھا, مہمانوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا؟ جی نہیں. جب بھی کسی شخص کی باقاعدہ ایسی زبان میں مذمت کروانی ہوتی تھی تو اس وقت شہباز گل صاحب کی زبان پر گرفت وہ ڈکشنری سے بتاتے تھے کہ یہ جو لفظ جو میں اور آپ عموماً سکرینوں پر یوز کرنے سے اجتناب برتتے ہیں وہ تو ڈکشنری کے عین مطابق ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ جو لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں یہ تو انگریزی کے لفظ بروکر کا ترجمہ ہے. تو بھیا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ایک کانٹیکسٹ کو دیکھوں گا کہ تحریک انصاف کے رہنما کی جس دن سے وہ اقتدار سے فارغ ہوئے ہیں ان کی ثابت قدمی کے ساتھ ایک پوزیشن کیا ہے, کیا یہ بیان اس میں فٹ ہوتا ہے یا نہیں, کیا یہ اس کی ایکسٹینشن بنتا ہے یا نہیں. تو نظر بظاہر بنتا ہے. اب اس کو اون کرنا جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ شہباز گل جیسے یا ایکس ہو یا وائی ہوں, کل کو چودھری صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اقتدار کی بساط لگی ہوئی ہے بھیا, اس میں مہرے ہوتے ہیں اور مہرے پٹوانے کے لیے ہوتے ہیں, آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہوتے. آگے کوئین کو بڑھایا جاتا ہے, اس کو بڑھایا جاتا ہے اور بادشاہ کو مات دی جاتی ہے. تو گل سے جو کام لینا تھا لے لیا. اب ہی ہیز بین تھرون ٹو واٹ ایور ولڈرنیس, ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. آفتاب جہانگیر صاحب کا ایک موقف ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا ان لوگوں نے شہ دلوائی اور ان کو دیکھ کر ہی ہمارے لوگوں نے بھی سیکھا اور کر گئے. اگر قانون کا اطلاق ہونا چاہیے تو باقیوں پر بھی ہونا چاہیے تھا. اب کیا یہ دلیل پاکستان تحریک انصاف کی ٹھیک ہے, اس میں وزن ہے کہ بھئی باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں کیا, شہباز گل کو کیوں رگڑا دے رہے ہیں؟ منیب بھائی میں آپ کو ویسے دیانتداری سے ایک آبجیکٹو ایک بات کر رہا ہوں, بالکل معروضی. جی منیب بھائی نے کیٹیگوریکل الفاظ میں اس کو ڈسون کیا ہے, مذمت بھی کر دی ہے. اب آپ ان کو کانٹوں پہ گھسیٹ رہے ہیں
نفیس آدمی ہیں, ان کی معصومیت سے فائدہ ان کو تو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. اور اگر تاریخ کی اگر آپ تاریخ کی بات کریں گے نا, تو ابھی انہوں نے خود آپ کو ایک بات کہی ہے کہ وہ 17 سال کے تھے جب انہوں نے 1977 کی تحریک میں, ابھی جوانی بھی پوری طرح نہیں آئی تھی, حصہ لے رہے تھے اور نعرہ لگاتے تھے راشا راشا اصغر راشا. یہ وہ ریفرنس دے رہے ہیں اصغر خان صاحب کا. تو آفتاب بھائی کو تو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ شہباز گل سے 5000 سال پہلے اصغر خان صاحب نے اسی تحریک کے دوران ایک خط لکھا تھا جس کا مضمون بھی اسی نوعیت کا تھا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہیں وہ آرڈرز نہ مانے جائیں. تو آفتاب بھائی نے تو ان دنوں سے سیکھا ہوا ہے یہ, تو یہ خالی انہوں نے مریم اور نواز شریف سے نہیں سیکھا. میں ایک لائٹر نوٹ میں بات کر رہا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بنیادی سوال اٹھایا تھا, اس طرف آپ نے اس کو پراپرلی فالو نہیں کر پائے. میں اس میں بہت انٹرسٹڈ تھا کہ ہم یہ جو آپ کے پاس ابھی یہ جو بریک تھی آپ اس پہ فوکس کرتے کہ کیا اب وفاقی حکومت اس بیان کی بنیاد پر تحریک انصاف کو گھیرے میں لینا چاہ رہی ہے یا کہ یہ گرم ہوا کہیں اور سے آ رہی ہے. بخدا آج صبح تک میں یہ طے کیے بیٹھا تھا کہ گرم ہوا کہیں اور سے ہے, اور رانا ثناء اللہ ان دنوں آج کل وہی کچھ کر رہے ہیں جس طرح کسی دنوں میں شہریار صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جان تو اللہ کو دینی ہے. آج مجھے کچھ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی کچا ہاتھ ڈالا ہے. دیکھیے صاحب, یہ جو اتنا بڑا کیس بنا رہے تھے تو اس میں جو بیسک ایویڈنس تھی وہ یہ ٹیلی فون تھا, اور وہ جو آخری کلپ تھی اس میں باقاعدہ وہ جو گاڑی واڑی وہ آپ کو پتہ ہے گرفتاری کے وقت ہوا تھا تو اس وقت وہ ان کے ہاتھ میں تھا. اب یہ کہ اگر واقعی ہائی پروفائل ہائیلی ٹرینڈ سائبر کرائم کو پکڑ کے اور ایک کانسپریسی اسٹیبلش کرنے والی ٹیم اس گرفتاری پر مامور ہوتی تو شہباز گل صاحب کو شاید فرار ہونے دیا جاتا. پہلی چیز اس ٹیلی فون کو پکڑا جاتا. بالکل ٹھیک. اب اس ٹیلی فون کی تلاش جاری ہے. اس کے ساتھ ہی آج صبح سے آپ دیکھیے ہم ایک ٹویٹر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. آفتاب بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کرنٹ میٹر کرتا ہے. آج صبح سے جو تصویر بنیادی طور پر وائرل ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کیا جذبات ہیں گل صاحب کے بارے میں, بلکہ یہ کہ ایک 10 سال کی بچی کو ماں سے جدا کر لیا گیا. اب کہیں ٹو لیٹ ان دا نیٹ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب انہوں نے کار سرکار مداخلت کی تھی, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. یعنی ہائٹ آف انکمپیٹنس ہے جو کہ میں نے اس پورے عرصے کے دوران دیکھی ہے. باقی یہ پولیس کا ظلم و ستم کو پہلی بات نہیں ہے, ہم جو ہے سچی بات ہے وہ پرانے عادی ہیں. تو میں اس ضمن میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہ کیا یہ جان اللہ کو دینی تک کا معاملہ ہے کہ معاملہ آگے بڑھے گا. اس کے بارے میں اب میں کوئی 4-5 گھنٹے سے کنفیوز ہوں.